بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہمارے درس کا، ہماری ویڈیو کا جو عنوان گفتگو رہے گا، جو موضوع گفتگو رہے گا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو ایک ویڈیو میں مکاری دجالی فتنہ حسن اللہ یاری جو ہے اس کی ایک گفتگو اس سوال کے جواب میں کہ اما یجیب المضطر والی جو آیت ہے جی، وہ صرف یعنی کسی نے اس سے سوال کیا تھا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ دعا سننے کو، قبول کرنے کو، مصیبت دور کرنے کو اپنی اولویت سے جوڑ رہا ہے، تشبیہ دے رہا ہے اور اون کر رہا ہے کہ صرف اللہ کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اس یاری مکاری نے کہا تھا کہ جناب یہ آیت شریفہ جو ہے سورہ مبارکہ النمل کی آیت نمبر 62، یہ صرف اور صرف مخصوص ہے اہل بیت سے، اور اہل بیت میں سے بھی سب سے زیادہ جو فٹ بیٹھتی ہے، مخصوص ہے، وہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ تو ہم نے اس کے رد میں اس ویڈیو میں استدلال پیش کیا تھا قرآن والے بیت سے، اور ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ جو پالیسی میکنگ آیت ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہمارے عقیدے کی، ایک ایمان کی پالیسی دے رہا ہے کہ مصیبت زدہ جب کسی کو پکارے گا وہ اللہ کو پکارے گا، اور جو مصیبت زدہ سے، مضطر اور پریشان سے پریشانی کو دور کرے گا، اس کی دعا کو سنے گا، وہ صرف اللہ ہوگا۔ چونکہ اسی آیت شریفہ میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کے بعد جو آیت ہے کہ کیا کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی خدا ہے، یعنی کہ جو دعا سنتا ہو، مصیبت زدہ سے اس کی مصیبت دور کرتا ہو۔ تو ہم نے یہ آپ کے سامنے استدلال پیش کیا تھا کہ بے شک روایات کچھ ملتی ہیں، جیسے تفسیر قمی ہے۔ اب تفسیر قمی میں اس آیت شریفہ کی ذیل میں جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، صرف فقط اور فقط انہوں نے ایک قول امام جعفر صادق علیہ السلام کا نقل کیا ہے، وہ بھی بغیر کسی سلسلہ اسناد کے، بغیر کسی حوالہ کے۔ اور تفسیر قمی جو ہے، معاف کیجیے گا، تفسیر قمی کو اکثر اکابرین نے ضعیف کہا ہے، اور یہ جن کے نام سے علی بن ابراہیم قمی کے نام سے منسوب ہے، یہ ان کی ہے بھی نہیں ہے، ان کے نام سے منسوب ہے، جس کے آپ کو بہت زیادہ جو ہے ثبوت وہ اسی تفسیر میں، بلکہ اس کے مقدمہ میں مل جائیں گے۔ یعنی مقدمہ تفسیر میں کہا جا رہا ہے کہ جناب قمی صاحب یہ سمجھتے تھے یا کہتے تھے، یعنی اگر وہ خود صاحب کتاب ہیں تو لکھ رہے ہیں تو وہ اپنا اس طرح سے حوالہ تو نہیں پیش کریں گے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ تو اس تفسیر قمی میں صرف یہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، جو ابھی آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، کہ جس میں یعنی آیت شریفہ بھی پوری نہیں لکھی، صرف یہ قول نیچے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے قائم کے حوالے سے ہے کہ جب وہ مضطر اور پریشان ہو کر اللہ سے دعا کریں گے مقام ابراہیم پر، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مستجاب کرے گا اور ان کو خلیفہ بنائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خلافت کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، یعنی تو کون ہے جو تمہیں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ اگر اس عنوان سے دیکھیں کہ امام زمان سے پہلے جو مولا علی علیہ السلام امیر کائنات ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی 6 ماہ کی ظاہری خلافت ہے، اس کے بعد تو کسی امام کے پاس ظاہری خلافت نہیں رہی۔ تو اگر آپ صرف اس عنوان سے اس کو دیکھنا یا سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا۔ اب جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کیا یہ روایت ضعیف ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے، نہیں، ہم ایسا بھی نہیں کہتے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک صحیح الاسناد حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو روایت یا جو چیز تم تک پہنچتی ہے ہمارے فضائل سے متعلق یا ہمارے متعلق، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر تمہاری سمجھ میں وہ نہیں آتی تو اس کی تصدیق اور تردید سے گریز کرو، اس کو ہماری طرف ہی پلٹا دو۔ تو اگر اس کو آپ صحیح مان بھی لیں، محترم ناظرین و سامعین، جو ہمارا مدعا ہے کہ اگر اس کو صحیح مان بھی لیں تو کیا یہ آیت شریفہ جو ہے سورہ مبارکہ النمل کی آیت نمبر 62 جو ہے، کیا یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے، باقی قیامت تک آنے والے مسلمین اس سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ رب العزت جو اپنی اولویت کا ذکر کر رہا ہے اس آیت شریفہ میں کہ کون ہے جو مضطر اور بے قرار کی دعا سنتا ہے، تمہیں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، تم سے مصیبت دور کرتا ہے، کیا یہ باقی مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے نہیں ہے؟ یعنی یا تو پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ یاری مکاری صاحب اپنے اس درس میں، جو ہم نے اس کی آپ کو لائیو وہ بھی سنائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ صرف اہل بیت کی دعا سنتا ہے، ان سے مصیبت کو دور کرتا ہے، تو پھر باقی جو ایمان والے ہیں ازل سے ابد تک، ان کی دعا کون سنتا ہے اور کون مصیبت دور کرتا ہے؟ اس کا جواب پیش کر دیں، یاری یا اس کے حواری یا اس جیسے اور جو نظریہ فکر رکھنے والے ہیں وہ ہمیں بتائیں، پھر واضح کو آیت قرآنی یا واضح کو متواتر احادیث معصومین سے ثابت کریں کہ اللہ ان ہستیوں کی صرف دعا پکار اور مضطر اور پریشانی میں کی گئی التجا کو سنتا ہے، باقیوں کی یہ سنتے ہیں یا باقیوں کی کوئی اور سنتا ہے، تو ثابت کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو قیامت تک لوگوں کو عقیدہ دیتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ اتنی بڑی آیت، جیسے میں نے عرض کی کہ پالیسی بناتی آیت، عقیدہ بناتی آیت، اس کے بارے میں یہ کہہ کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے یا اس کی تعویل کی جائے کہ جناب یہ تو ہے ہی اہل بیت کے لیے۔ تو اس طرح سے بہت سے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں
جن کا شان نزول جو ہے وہ کسی خاص گروہ کے لیے، خاص شخصیات کے لیے، خاص واقعات کے لیے ہے، تو پھر ان سے استفادہ قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمین کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ تو فلاں گروہ کے لیے مخصوص تھی، یہ آیت شریفہ تو فلاں واقعہ کے لیے مخصوص تھی، یہ آیت شریفہ فلاں شخصیات کے لیے مخصوص تھی، تو پھر اس سے استدلال آپ قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ پھر قرآن کا جو بطور ہادی ہدایت اور کتاب ہدایت کے عنوان سے تعارف ہے، وہ تو معاذ اللہ جو ہے وہ آپ خود خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اس یاری اور مکاری اور اس کے ہواری جو ہیں جی، اس کی جو نوکری پر مامور ہیں، ان سے اس سے زیادہ آپ کو توقع بھی نہ کیجیے گا، چونکہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ہماری جو اگلی ویڈیو میں ہے اس میں آپ کو ہم ثابت کر دیں گے، اس کے منہ سے سنوائیں گے کہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ شیعہ سنی جائیں جہنم میں، مجھے فتوے لگاتے لگائیں، میں قرآن کو ناقص مانتا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو جو بندہ کتاب خدا کو شکل اکبر کو ناقص مانتا ہے، وہ قرآن کے بارے میں اس کی کیا مجال کہ وہ قرآن سے کوئی استدلال پیش کرے اپنے جناب ملنگی قسم، بظاہر ملنگوں کے خلاف ہے تو پھر یہ کیا ہے، بظاہر جناب ولایت تکوینی کے خلاف ہے تو پھر یہ کیا ہے، جو یہ کہتا ہے جی آیت مبارکہ صرف مخصوص ہے امام کے لیے، اور اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ جناب آئمہ نے حکم دیا ہے کہ ہم سے منتیں مانگو، مرادیں مانگو، اور دکھاتا کچھ نہیں، بتاتا کچھ نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی روایات پیش کرے گا تو پھر علم الرجال کی روشنی میں، اور جو امام نے معیار مقرر کیا ہے احادیث اور روایات کا کہ قرآن کے معیار پر پرکھو، مطابق قرآن ہو تو لے لو، نہ تو چھوڑ دو، ورنہ دیوار پر دے مارو، تو اس کو پتا ہے کہ جب میں بتاؤں گا یا استدلال پیش کروں گا تو اس کا رد بھی آ جائے گا، اس لیے کہتا بتاتا کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، چلیں ہمارا اس دن علمی مناظرہ ایک بحث مباحثے سے آگے نہیں جا سکا، چھوڑ دیں، آپ باقیوں کا نہیں جاتا، چھوڑ دیں۔ اول تو اس کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کی ٹیکنیک ہے، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں یہ خود کو پھنستا دیکھتا ہے، یا اس کا مائک خراب اگلے کا نظر آتا ہے اس کو، یا اس کو آواز آنا بند ہو جاتی ہے، یا پھر یہ موضوع کا جو ہے نا وہ گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے پورا وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے، یہ اگلے کو قرآن پڑھنے پہ لگا دے گا، اگلے کو کہے گا جی آپ نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ اب یہ کوئی معیار، معاف کیجئے گا، یاری کے ہواری جو ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ یاری ہواری کو کہیں کہ علم الکلام کی روشنی میں بات کر لے، علم مناظرہ کی روشنی میں کر لے، کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اگلے سے اس کی زبان سے مناظرہ کر رہے ہیں، علمی مباحثہ کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اگلے کو فلاں زبان بھی آتی ہو، فلاں بھی آتی ہو، فلاں بھی آتی ہو، نہیں۔ ہاں، اگر آپ دونوں مختلف زبانیں رکھتے ہیں تو پھر بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، منع وہاں بھی نہیں ہے، تو یہ تو یہ کوئی مناظرے کا اصول یا معیار تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ موضوع کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں اور خباستیں کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیا مبارکہ، سورہ مبارکہ النمل کی آیت نمبر 62، جو کہ ہر مضطر پریشان بے کس کو ایک حوصلہ دیتی ہے، ایک ہمت دیتی ہے، دعا کی اہمیت بتاتی ہے، اپنے رب کا تعارف پیش کرتی ہے، تو اس سے یہ کہہ کے نظر انداز کر دینا، یا اس کو یہ کہہ کے ایک بطور استدلال قبول نہ کرنا کہ جناب صرف اللہ سے مانگنے کی بات جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ سے ثابت نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ جی یہ صرف امام زمان کے لیے، اجل اللہ تعالیٰ فرج۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 3 تفاسیر سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا آگے بھی یہ سلسلہ بڑھائیں گے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ تفاسیر تو بہت زیادہ ہیں، ہم 3 کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفاسیر کی روشنی میں سایہ مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے، وہ پیش کریں گے کہ جناب کیا ہر مفسر نے یہ لکھا ہے، یہ کہہ کے قلم بند کر دیا اس آیت کی تفسیر میں کہ نہیں یہ صرف اہل بیت کے لیے، یہ صرف امام زمان کے لیے، سوائے قمی صاحب کے، یا 1-2 جگہ اور۔ وہ جو تفسیر قمی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ تفسیر قمی میں یہ آپ کی سکرین پر بھی چل جاتی ہے، اس سورہ مبارکہ النمل کی آیت نمبر 62 کی تفسیر میں یہ بات دیکھ لیجئے کہ اس میں اوپر آیت لکھی گئی ہے، یعنی آیت اور اس کا ترجمہ، اور نیچے تفسیر میں صرف ایک روایت، ایک حدیث جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے قائم آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، خدا کی قسم وہی مضطر ہے جب وہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھے گا اور اللہ سے حالت اضطراب میں دعا کرے گا تو اللہ اس سے ہر قسم کی مصیبت کو دور کر دے گا اور اس کو زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ یہی مطلب ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس آیہ کی طویل اس کی تنزیل کے بعد ظاہر ہوگی۔ بس اب اس اوپر آپ دیکھیں پوری آیہ بھی نہیں لکھی، اور نیچے پوری یعنی فوراً دوسری آیت شروع ہو گئی ہے، انہوں نے صرف یہ ایک روایت پر اکتفا کیا اس کی تفسیر میں، یہ ہے تفسیر قمی، اور یہ ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین ابو الحسن علی بن ابراہیم بن ہاشم القمی، ان کے نام سے منسوب ہے، ان کی ہے نہیں ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، کابرین کے نزدیک وہ اس کو ڈساؤن کرتے ہیں کہ یہ جناب ابراہیم بن ہاشم القمی کی کتاب لکھی ہوئی تفسیر نہیں، ان سے منسوب کی گئی ہے، اور اس میں جو پیش کی گئی روایات ہے اس کی ساری روایات صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اس کے بارے میں بھی کابرین کی جو تحقیق ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے کہ اس میں پیش کی گئی، اس تفسیر قمی میں پیش کی گئی ساری روایات اور احادیث کو کسی نے بھی صحیح نہیں کہا، بلکہ اکثر کو ضعیف کہا ہے، چونکہ حوالہ جات نہیں ملتے، سلسلہ اسناد نہیں ملتا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، جیسے میں نے کہا، تو یہ آپ نے تفسیر قمی کا دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا کہ صرف ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پیش کی گئی۔ اب چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو پاکستان کا ایک بڑا نام، مفسر قرآن اور مترجم بھی ہیں، یعنی قرآن کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں، علم الاخلاق پہ آپ کی بے شمار کتب ہیں، 20 سے زیادہ کتب تو میرے پاس ہیں جناب، اور ان سے میں نے ان کے دروس سے براہ راست
ان کی صحبت سے، ان کے دروس سے استفادہ بھی کیا ہوا ہے حوالے شیعت میں، جامعۃ المنتظر میں اور دیگر جگہوں پر ان کے دروس سننے کا الحمدللہ خوش قسمتی سے موقع ملا۔ یہ ہیں جناب الحاج سید تطہیر حسین زیدی صاحب، یہ ان کی تفسیر قرآن ہے، فلسفہ قرآن فی تفسیر القرآن کے نام سے۔ یہ 8 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے اور بہترین پڑھنے کے لائق تفسیر ہے۔ اگر آپ بالکل آسان سی کو تفسیر چاہتے ہیں تو میں فیضان الرحمان جو قبلہ ڈگو صاحب کی ہے اس کو، اور یہ فلسفہ قرآن کو ہمیشہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے میں ان کو بتاتا ہوں۔ بالکل آسان فہم تفسیر ہے یہ، اور بالکل جناب آپ کو صرف یہ نہیں محسوس ہوگا کہ میں قرآن کی کچھ شان نزول پڑھ رہا ہوں اور اس وقت کے حالات پڑھ رہا ہوں، نہیں، آپ کو اس معلم اخلاق نے جگہ جگہ اس تفسیر میں عمل کی دعوت دی ہے، عمل کی طرف ابھارا ہے، اور اس تفسیر میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مکتب تشیع صرف عقائد اور رسومات کا نام نہیں، شریعت مقدسہ پہ عمل کا نام مکتب تشیع، تو یہ تفسیر لازمی پڑھے۔ تو یہ سید تطہیر حسین زیدی صاحب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی ذیل میں کیا لکھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اچھا جی، اس کی تفسیر میں وہ اس کی ہیڈنگ دیتے ہیں کہ کون ہے جو بے چین کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس آیت میں پھر فکری، فطری اور استدلالی سوال ہو رہا ہے کہ جب ہم اپنی مشکلات میں کسی کو پکارتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے راز ظاہر کرتے ہیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ہماری مشکلات کو حل کرے، ہمارے دل کے رازوں کو سنے؟ جواب اس کا بھی نفی میں ہے کہ کوئی نہیں، اللہ ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ دعاؤں کو سننے کے بعد قبول بھی کرتا ہے۔ تو پھر جب ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ یہ قبلہ تطہیر زیدی صاحب کے الفاظ ہیں، حافظ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ حقیقت حال بھی یہی ہے، جب دعاؤں کی قبولیت میں، مشکلات کے حل میں عالم کے تمام اسباب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، تو سکون کے لیے اور مشکلات کی راہ حل وہی دیتا ہے، اور وہی ہے جو مایوسیوں سے نکالتا ہے اور بھنور میں آئی ہوئی کشتی کو راہ نجات دیتا ہے۔ یہ ایک فطری حقیقت ہے جس کو ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ جب سمندری سفر میں تمام اسباب کے ہوتے ہوئے ملا بھی ہے، کشتی بھی ہے، چپو بھی ہے، جب اس کے باوجود کشتی بھنور میں پھنس جائے تو بے قرار اور مضطر کس کو پکارتا ہے؟ جب سارے اسباب بے بس ہو جائیں، کوئی تو ہے جو اس نیا کو پار کرا دے، کوئی تو ہے جو تمام اسباب کے منقطع ہونے کے بعد مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ ہر انسان کی فطرت اور ضمیر کی آواز یہی ہوگی کہ وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی سے نصیحت حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ، اب یہ بالکل فائنل اپنے ورڈز دے رہے ہیں کہ اسی سے نصیحت حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جن کو مشکلات میں پکارا جائے وہ ہماری بے چینی دور کر دے، اور یقیناً کوئی ذات ایسی نہیں۔ پھر دہرایا انہوں نے قبلہ تطہیر زیدی صاحب، تو یہ پلے باندھنے والی بات ہے۔ جیسے میں نے اوائل میں آپ کو درس کے شروع میں بتایا کہ یہ پالیسی میکنگ آیت ہے، اس کا ایک ایک لفظ تو پڑھیں آپ۔ یہ آپ کیسے صرف یہ کہہ کے جان چھڑا سکتے ہیں کہ یہ امام کے لیے ہمارا اس سے واسطہ کوئی نہیں؟ کیوں واسطہ نہیں ہے بھائی؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو اما یجیب المضطرہ ہے، اس کے بیچ میں کہیں اہل بیت یا آل محمد کا ذکر ہے کہ کون ہے جو آل محمد یا اہل بیت کی دعا کو سنتا ہے اور مضطر کی، ان میں سے جو مضطر ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کچھ کتنی آیات ایسی ہیں جو بظاہر جو کہتے ہیں کہ جی شان جناب امیر کائنات میں نازل ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، بے شمار آیات ایسی ہیں، لیکن کیا وہ صرف جناب امیر تک ہیں؟ باقی مسلمین مومنین اس سے استفادہ نہیں کرتے آئے یا کرتے ہیں؟ یا باقی آل محمد علیہ السلام کے ائمہ اطہار جو ہیں انہوں نے اس کی تفسیریں نہیں بیان کی؟ تو اس آیت کو یہ یاری دجالی فتنہ جو ہے اور اس کے حواری جو ہیں، اس کی نوکری پر مامور جو ہے، یہ کہہ کے رد کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی مومن یا کوئی مسلمان اس آیہ شریفہ کا حوالہ دے تو رد کر دیتے ہیں ایک تفسیر کی، ایک حدیث کی بنیاد پر۔ چلو جی بات ختم، یہ جب آیت ہی ہم نے ڈسون کر دی، ڈسون کرنا ہی ہے نا بھی، ایک چیز میں کہوں یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہے ان کے لیے، وہ جانے ہوئے آیت جانے، اللہ جانے، تو پھر ڈسون کرنے والی بات ہے۔ تو یہ آپ نے سنا، اب یہ بھی ایک کابرین ہے، یہ بھی مفسر قرآن ہے، یہ بھی مدرسوں سے فارغ التحصیل ہے، یہ بھی حجت الاسلام والمسلمین ہے، تو پھر یہ تو اپنی تفسیر میں مختصر سی بات لکھ رہے ہیں لیکن واضح بات لکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے محترم ناظرین و سامعین، یہ قانون فطرت ہے کہ انسان جب بھی اپنے لیے کوئی نعمتیں مانگے گا، مصیبتوں سے چھٹکارے کی دعا مانگے گا، تو وہ فقط اپنے خالق سے مانگے گا۔ آگے فرق ہے، آگے ہندوؤں کے جو اوتار ہیں، جن کو وہ خدا مانتے ہیں، وہ ان کو مشکل میں پکاریں گے۔ کرسچن جو ہیں وہ چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی وہی رکھتے ہیں، یعنی وہ اس کے تکوین کے قائل ہیں، باپ بیٹا روح القدس، تو وہ تینوں میں کوئی فرق خدائی کے حساب سے کرتے نہیں، وہ ان کو پکاریں گے۔ وہ جو نصیری ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو رب مانتے، اللہ مانتے، معاذ اللہ، وہ ان کو پکاریں گے۔ ایک مسلمان موحد جو ہے، جو امیر المومنین کا تربیت یافتہ ہے، وہ امیر المومنین کی تربیت کے مطابق اپنے رب کو پکارے گا دعا کے عنوان سے، ظاہری اسباب میں مدد یا شفاعت کا عقیدہ رکھنا، یا آپ مقدس ہستیوں سے شفاعت کی درخواست کرنا، یہ اور چیز ہے۔ امی سے روٹی مانگنا، جو یاری نے کمزور ترین استدلال پیش کیا تھا، بہت سے ایڈوانس مانگ لیا، بیوی سے چائے مانگ لی، نہیں، یہ اس میں دعا میں نہیں آتا، چونکہ دعا میں نہیں آتا اس لیے شرک بھی نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب آپ عطا کرنے والی ذات جو صرف اللہ رب العزت ہے، اس کو چھوڑ کے وسیلے کی آڑ میں براہ راست وسیلے سے وہ چیزیں مانگیں گے جو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جس کو دینے پہ قدرت بھی صرف اللہ رکھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب امیر مکتوب نمبر 31 میں کہہ رہے ہیں کہ درازی عمر، صحت اور رزق، یہ دینے پہ قدرت صرف اللہ رکھتا ہے، دعائیں سننے پہ قدرت صرف اللہ رکھتا ہے۔
تو یہ آپ نے پہلی یہ فلسفہ قرآن فی تفسیر القرآن اس کی جلد 5ویں ہے. بہت میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ اس تفسیر کو لازمی لیں اور پڑھیں. اس کے بعد آ جائیں جی تفسیر الکاشف، ایک معروف اور تفسیر ہے، اور یہ جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد جواد مغنیہ کی لکھی تفسیر ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے مولانا عبداللہ اطرتی کراچی سے ان کا تعلق انہوں نے کی ہے، اور یہ جلد ششم ہے یعنی 6ٹھی جلد ہے. اس میں یہ اس آیہ مبارکہ کی اس میں کیا لکھتے ہیں جی، آئیے اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ اچھا جی، یہ آپ کی اسکرین پر بھی چل جائے گی ساتھ ساتھ تاکہ آپ خود بھی اس کا مشاہدہ فرما لیں. اچھا جی، لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو ان سے اپنی، یعنی اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، اوپر آپ پڑھ لیں کہ اما یجیب المضطر والی آیت کا حوالہ ہے اور نیچے تفسیر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو ان سے اپنی حاجت روائی کی دعا کرتا ہے اور اللہ پر توکل بھی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے وہ اسباب مہیا کرتا ہے جن سے ان کی مشکل کشائی ہوتی ہے. جو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اللہ ان کے رنج و غم مٹا دیتا ہے، اور جو اپنی جگہ ڈٹے رہتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں لیکن جاتے نہیں، مشکلیں یعنی دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو رفع کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جاتے نہیں ہیں، اپنی جگہ رہتے ہیں، تو وہ بارگاہ عزدی میں نہیں جا کر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور اس پورے عرض پر ہر یعنی اگلی آیت جو ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ والی جو آیت ہے کہ یعنی اگلوں کا تمہیں جانشین بناتا ہے، اس کی مد میں لکھتے ہیں کہ اس پورے عرض پر ہر آنے والی نسل اپنے سے پہلے والوں کی جگہ لے لیتی ہے. اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یعنی آج میں ہوں، میرے سے پہلے میرے والد صاحب تھے، اب میرے دادا کے وہ وارث تھے، خلیفہ تھے یا ان کے جانشین تھے. اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے انسانی نسل کا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ یعنی تمہارے جو گزر جانے والے ہیں ان کا جانشین اور خلیفہ بناتا ہے. اچھا جی، اسی طرح یہ لکھ رہے ہیں کہ اس پورے عرض پر ہر آنے والی نسل اپنے سے پہلے والوں کی جگہ لے لیتی ہے. یہاں پر یعنی جو اگلی آیت ہے کہ قلیلاً ما تذکرون کہ کم ہی لوگ نصیحت، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر تذکر سے مراد دلیل سے عمل کرنا ہے، سبق آموز واقعات سے نصیحت حاصل کرنا ہے، کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کم لوگ ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور یہ پھر میں بتا دوں کہ یہ تفسیر الکاشف بھی ایک معروف تفسیر ہے اور بڑی مشہور بھی ہے. تو یہ انہوں نے بھی یہاں پہ اس قسم کی کسی بات کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا کہ یہ آیا شریفہ جو صرف امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف یا صرف اہل بیت کے لیے مخصوص ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی مفسر قرآن ہے، یہ بھی ایک علمی شخصیت ہے، اور ان کو بھی یعنی جو لوگ کہتے ہیں جی آپ کہاں سے پڑھے آپ فلانا، یہ ساری جگہوں سے پڑھے ہوئے بھائی جن کے میں استدلال پیش کر رہا ہوں. دوسری بات، یاری کے واری جو ہیں ایک تحفہ بھی لیتے جائیں، کبھی یاری سے پوچھیں کہ وہ کس مدرسے سے پڑھا ہے، کس مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، مزہ آپ کو پھر آئے گا اس کا جواب سن کے. کبھی جواب تو لیں، اس سے پوچھیں تو صحیح. خیر، یہ تفسیر الکاشف 6ٹھی جلد، اس میں بھی آپ نے سماعت فرمایا اور فلسفہ قرآن میں بھی دیکھا کہ اس قسم کی آیت ان مفسرین نے کوئی استدلال پیش نہیں کیا، یا یہ بالکل یہ بات نہیں کی کہ یہ صرف آیا جو ہے امام زمان سے متعلق ہے. اب چلتے ہیں جناب اپنے استاد بزرگوار، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت اور قرب معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. مفسر قرآن جناب حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمیٰ الشیخ محمد حسین نجفی المعروف قبلہ ٹھکو صاحب، ان کی مشہور زمانہ تفسیر فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن جی، اس میں حضرت نے کمال کیا ہے. نہ صرف اس آیہ مبارکہ کی ذیل میں گفتگو کی ہے بلکہ شرک کا کلی طور پہ رد کے طور پہ کچھ الفاظ لکھے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں. تو چلتے ہیں جناب آیت اللہ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب علی اللہ مقامہ. سب سے پہلے وہ الہ کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں کہ الہ کہتے کسے ہیں. تفسیر الآیات، یہ ان کا صفحہ نمبر 169 سورہ نمل کی روشنی میں یہ تفسیر چل رہی. اچھا، قبلہ لکھتے ہیں کہ جی اسلامی کلمہ کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی جا بجا لفظ الہ استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ لا الہ الا ہوا جی. مگر مترجمین جو ہیں وہ عموماً لفظ الہ کا ترجمہ معبود، مسجود اور خدا کرتے ہیں، مگر اس ترجمہ سے اس لفظ کے پورے مفہوم کی ترجمانی نہیں ہوتی اور نہ ہی ربویت کے مفہوم کی پوری وضاحت ہوتی ہے. ہاں البتہ 20ویں پارے کے اس پہلے رکوع کی عنایتوں سے الوہیت کے مفہوم کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے اور حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کم از کم یہ 15 کام انجام دے تو وہ الہ کہلانے کا مستحق ہے. یہ 15 کام کون سے 15 کام؟ پہلا کام آسمان اور زمین کا پیدا کرنا. اب یہ سن لیجیے، یعنی سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 62 میں دعا سن کے مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا اللہ نے الوہیت سے جوڑا ہے اور کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ کوئی اور الہ ہے جو یہ سب کر سکتا ہے. یعنی اب جس سے دعا مانگی جائے گی وہ الہ ہوگا، اور الہ ہونے کے لیے کم از کم 15 کام قبلہ لکھتے ہیں یہ ضروری کرنے چاہیے، یہ ضرور اس کی ذات سے ثابت ہونے چاہیے. ان میں سے پہلا کام آسمان اور زمین کو بنانا
آسمان سے بارش برسانا، خوش منظر اور بارونق باغات اگانا، متحرک زمین کو قرارگاہ بنانا، زمین میں نہریں اور ندیاں جاری کرنا اور دریا بہانا، عالم الغائب ہونا، زمین کی روک تھام کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑنا، مضطر اور بے قرار اور بے سہارا آدمی کی دعا و پکار کو سننا، میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان قدرتی پردہ حائل کرنا، اس کے دکھ درد اور اس کی تکلیف و مصیبت کو دور کرنا، زمین میں آنے والے لوگوں کو اگلوں کا جانشین بنانا، کلی طور پہ ابھی آپ دیکھ لیں، کلی طور پہ جو گزر جاتے ہیں ان کی نسل سے اگلا جانشین بنانا۔ اچھا جی، خشکی اور تری کے اندھیروں میں ستاروں وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرنا اور انہیں راستہ دکھانا، برآنے رحمت سے پہلے بطور بشارت ہواؤں کا چلانا، مخلوق کی خلقت آغاز اور پھر دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں لانا، آسمان و زمین سے مخلوق کی روزی کا انتظام کرنا، یہ وہ 15 امور ہیں کہ جن کا حامل جو ہے وہ الہ ہوگا، اور وہ صرف ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے۔ اچھا، پھر قبلہ لکھتے ہیں کہ ان قرآنی حقائق سے واضح ہو گیا کہ امور تکوینیہ کی انجام دہی خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہے، کیونکہ جو الہ ہوتا ہے وہ یہ کام انجام دیتا ہے، لہٰذا ان امور میں اس کی طرف رجوع کرنا واجب اور لازم ہے، اور کسی اور کی طرف رجوع کرنا وہ شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ امور تکوینیہ میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنا، اب امور تکوینیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ کو معلوم ہے، خلق کرنا، پیدا کرنا، بیماری صحت کے معاملات، زندگی موت کے معاملات، رزق روٹی کے معاملات، یہ سارے امور تکوینیہ میں آتے ہیں۔ تو اب جو الہ ہوگا اسی سے امور تکوینیہ میں مدد مانگی جائے گی، اسی سے امور تکوینیہ کے متعلق حاجات مانگی جائے گی، باقی مقدس ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا جائے گا، یا ان کے پاس جا کر اللہ کے حضور اپنی شفاعت کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کا کہا جائے گا، یعنی التماس سے دعا اللہ سے، التماس سے دعا ان ہستیوں سے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جناب کہ لہٰذا ان امور میں اس کی طرف رجوع کرنا واجب اور لازم ہے، اور کسی اور کی طرف رجوع کرنا شرک اور ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہی آیت آگے قبلہ لکھ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اپنے فضل سے بخش دے گا، معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جناب قبلہ نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے، اس کا ترجمہ آپ سنیے کہ آج توحید کے لیے کام کرنے والوں کو واقعتاً ایسا ہی کچھ حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک سطر کے شعر میں شاعر نے کہا، اور یہ قبلہ نے لکھا۔ اچھا، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جب بھی میں لا الہ کہتا ہوں تو مجھے جان کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ میں لا الہ کہنے کی مشکلات کو جانتا ہوں، یعنی ایک اللہ سے مانگنے کی بات کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا، استعانت کا مستحق نہیں سمجھتا، تو یہ بات کرنے سے شاعر کہتا میری جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں لا الہ کہنے کی یا اس کی تبلیغ اور ترویج کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ یعنی مشرکوں میں، غیر مذہبوں میں تو چلیں توحید کے لیے کام کرنا جان جوخم میں ڈالنے والی بات ہے، لیکن کس قدر بدقسمتی ہے کہ عالم اسلام میں رہتے ہوئے، مکتب اسلام میں رہتے ہوئے، اپنے ہی برادر ایمانی سے آپ کو خطرہ ہو، اپنے ہی نام نہاد سو کالڈ مومنین سے خطرہ ہو اپنی جان مال عزت کا، کیوں؟ کہ توحید کا پرچار کرتا، تو پھر یہ بتائے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ خیر، اس کے بعد قبلہ لکھتے ہیں کہ ایک مغالطہ کا ازالہ، اب یہ سننے والا مختصر ہے لیکن سننے والا جو ہے نا تحریر ہے قبلہ کی، لکھتے ہیں کہ میدان شرک کے شاہ سوار بعض مقررین اس مقام پر یہ کہہ کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو الہ یا الہ جیسا تھوڑی ہی سمجھ کر مانگتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو خدا کا خاص بندہ سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اس ابلا فریبی کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ خدا نے یہ کہاں فرمایا ہے کہ ان امور میں میرے سوا میرے خاص بندوں سے بھی مدد مانگ لو؟ بتائیں، حسن اللہ یاری اور اس کی ہواری وہ آیت بتائیں کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ امور تکوینیہ میں بھی ہوں تو میرے مقرر کردہ بندے بھی ہیں، ان سے مانگ لیا، مجھ سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، بتاؤ وہ کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ان حضرات میں خدا کی صفات خاصہ تسلیم کر لیں اور ان سے خدائی کاموں کا تقاضا کریں، اولاد ان سے مانگیں، دکھ درد کے دور کرنے کی استدعا ان سے کریں، مرض کے زائل کرنے کا سوال ان سے کریں، مقدمات میں کامیابی حاصل کرنے کی دعا ان سے کریں، رزق ان سے مانگا جائے، تو پھر باقی پیچھے رہ کیا گیا؟ جب ان امور کی انجام دہی خدا سے مختص ہے، یعنی خدا کے لیے خاص ہے، تو پھر ایسا کہنا دوسری ہستیوں سے اگر شرک سری نہیں تو اور کیا ہے؟ دیجئے اس کا جواب، پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہ بات اکثر میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جب وسیلے کے آڑ میں، ولایت تکوینی کی آڑ میں، جناب شفاعت کی آڑ میں، جب اللہ میں یعنی خالق اور مخلوق میں آپ صرف لفظ اللہ کے علاوہ باقی ہر فرق ہی ختم کر دیں، تو پھر آپ ہی بتا دیں شرک کہتے کسے ہیں، اور پھر تم لوگ ہی بتا دو کہ شرک وہ کون سے بھائی چیز کا نام ہے کہ جس کے بارے میں یہ ابھی اوپر آیت پڑھی کہ وہ اس کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر تم لوگ ہی بتاؤ وہ شرک خفی اور شرک جلی کی جو آئمہ نے تشریحات اور توضیحات کی ہیں وہ شرک کون سے ہیں؟ اگر شرک نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، ولایت کی آڑ میں، مودت کے آڑ میں، محبت کے آڑ میں، وسیلے کے آڑ میں ہر شے جائز ہے، ہر شے جائز ہے، شرک کسے کہتے ہیں تم لوگ بتا دو۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب
آج یہ آپ اما یجیب والی آیت کی تفسیر میں قبلہ لکھتے ہیں کہ المضطر اضطرار سے مشتق ہے، یہ اس مصیبت زدہ شخص کو کہا جاتا ہے جو مصائب و شدائد میں اس طرح گر جائے کہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینے اور اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں۔ اب یہ اضطرار گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور دشمن کی جانب سے خوف و راز کی وجہ سے بھی، علاوہ ازیں بیماری اور لاچاری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی، اور قید و بند کی مصیبت کی وجہ سے بھی یہ اضطراب ہو سکتا ہے۔ بہرحال خدا بند کریم کا وعدہ ہے کہ وہ مضطر کی مخلصانہ دعا اور پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، خواہ اس کا ظہور دیر سے ہو یا سویر سے، یہ الگ بات ہے، اور یہ اس کی حکمت اور مصلحت پر منحصر ہے۔ پھر قبلہ نے آگے اس آیہ کی تفسیر کا جو خاتمہ کیا ہے وہ اسی تفسیر قمی کی روایت کا حوالہ پیش کر کے کیا ہے کہ ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آگے وہی کہ جناب قائم آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور باخدا وہ مضطر ہیں، پریشان ہیں، اور جب مقام ابراہیم پر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے ان کو خلیفہ بنائے گا، اور نیچے بریکٹ میں حاشیہ تفسیر قمی کا لگایا ہے قبلہ نے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے یہ تینوں عظیم مفسرین کی جو ہے تفسیر اس آیت کی اس میں ذیل میں دیکھی سنی۔ اب مجھے بتائیے کہ ان میں سے ٹھیک ہے ڈکو صاحب نے وہ حوالہ دیا ہے کہ تفسیر قمی، اور ہم بھی کہتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، دیکھیے پھر مکتب اہل بیت، دیکھیں میرا پھر کام ہے میں ابن تیمیہ کی کتابیں لے کے بیٹھوں، آپ کو ان کی طرف راغب کروں، میں مکتب اہل حدیث کی کتابوں سے استدلال پیش کروں، میں ان کے فضائل پڑھوں۔ خدا کے بندو، جو لوگ ہم پہ یا ہم جیسے دوسرے موحدین پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب ابن تیمیہ فرقہ وہابیہ فلانا ٹھیکنا، اور بھائی کوئی ایک چیز ثابت بھی تو کرو، پھر ہمیں کس حکیم نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم ہوں وہابی اور پرچار شیعہ کا کریں، ہوں اہل حدیث برادران میں سے، اور دعوت لوگوں کو منہج قرآن و اہل بیت کی طرف دیں، عقل کے اندر یہ بھی نہیں سوچتے۔ اور میرے عزیزو، اگر بات توحید کی اہل حدیث برادران کرتے ہیں تو سر آنکھوں پر، اس میں کون سی بات ہے؟ میں نے عرض کی کہ پھر آپ حج عمرہ نماز زکات یہ سب چھوڑ دیں، کیوں جی اہل حدیث بھی تو کرتے ہیں، اور بھائی توحید کو اہل حدیث نے ہمیں دی ہے، توحید کو ابن تیمیہ صاحب نے ہمیں دی ہے، وہ محمد ابن وہاب صاحب نے ہمیں دی ہے، اور توحید دی ہے ان ہستیوں نے، محمد والے محمد علیہ السلام نے یا اللہ کے قرآن نے۔ بے وقوفو، توحید کی بات کرنے پہ اس طرح مچھر جاتے ہو، کھلبلی مچ جاتی ہے کہ جیسے محمد والے محمد علیہ السلام معاذ اللہ کوئی اور چیز لے کے آئے تھے، اور یہ توحید جو ہے یہ اہل حدیث برادران اور ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ لے کے آئے۔ خدا کے بندوں کو چکل کو ہاتھ مارو۔ تو یہ بہرحال 3 تفاسیر میں سے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ آیات شریفہ جو ہے ٹھیک ہے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ان کے لیے بھی ہوگی، لیکن یہ آپ کہہ کے اس کو ٹال نہیں سکتے کہ صرف ان کے لیے ہے، اس لیے اس سے توحید ثابت نہ کریں، اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مضطر کی دعا صرف اللہ سنتا ہے، جیسے کہ برملا اس یاری مکاری دجالی فتنے نے کہا اس ویڈیو کلپ میں، سن لیجئے گا ہماری اس کے متعلق پچھلی ویڈیو میں، اس کے زبان سے سنیے گا، وہ کہتا ہے جی مضطر کی پکار تو ہندو بھی سن لیتے ہیں، الیاذ باللہ، فلانا بھی سن لیتا ہے، بیوی بھی سن لیتی ہے، یعنی وہ کس بات کو کس سے، یہیں سے اس کی علمی اوقات کھل کے آ جاتی ہے کہ وہ غائب میں دعا مانگنا اور ظاہر میں مدد مانگنا دونوں کو ایک طرح سے ایک اینک سے دیکھ رہا ہے جو اس نے اینک لگائی ہوتی ہے۔ تو اس یاری دجالی فتنے سے بچیے، اس فرقہ واریت کو ہوا دینے والے جناب میں کیا کہوں، بس خباثتوں بھرے انسان سے بچیے، اور اس کے کہنے پہ یا اس کی وجہ سے عقیدہ توحید پہ شب خون نہ ماریے۔ آپ بار بار قرآن پڑھ لیجئے، بار بار ان کا فرمان پڑھ لیجئے، ہستیوں کا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ شرک میں پھنسے انسان کو یاری کا والد، یاری کا دادا، یاری کا استاد، یاری کا پورا خاندان، بڑے سے بڑا ماما پوش، بڑے سے بڑا مجتہد، شرک میں پھنسے انسان کو نہیں چھڑا سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔